نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ہم یہ جو آیت ہے 228 بقرہ کی، اور اس سے پہلے ہم جو پڑھا تھا الا کے بارے میں۔ الا لوگ پہلے عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ربط نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ قسم اٹھا لینا میں 2 ماہ تک 3 ماہ تک، یا مسلسلی اس عورت کے ساتھ جو مباشرت کے تعلقات ہوتے ہیں، جو میاں خامد اور میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس کو ہٹا دینا اور اس کے بارے میں قسم اٹھا لینا میں ایسے تعلق نہیں قائم رکھوں گا، باقی اس کو بھیڑ بکری کی طرح ذلیل کرنا، پریشان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدت مقرر کر دی، 4 ماہ تک تم الا کر سکتے ہو۔ 4 کا متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جو کفار تھے اس سے پہلے بھی الا کرتے تھے۔ الا یعنی قسم اٹھا لینا بھی میں عورت سے اپنے تعلقات قائم نہیں کروں گا، میں جس سے شادی کی ہے اور کئی ماہ تک کئی مدتوں تک اس سے گھر کا کے کام کروانے، ایک نوکر کی حیثیت دے دینا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم یہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکتے ہو، یعنی 4 ماہ تک۔ 4 ماہ حد مقرر کر دیا اور مومنوں کو یہ بتا دیا تم نے جو کرتے ہو 4 ماہ سے یہ زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور پہلے لوٹ آتے ہیں تو اس قسم کا کفارہ دینا ہے۔ جب اگر مدت تم نے مقرر کر دی، 1 ماہ کر دی ہے، 2 ماہ کر دی ہے، تو پھر وہ اس کو یعنی اس مدت کو کرنے کے فوراً بعد چلے جانا۔ کس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک الا یعنی کیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، پھر 1 ماہ جو ہی پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی تم تعلقات نہیں قائم کرتے تو پھر تم نے ارادہ ہی کر لیا طلاق دینے کا، تو پھر یہ طلاق یعنی قاضی کرے گا، جو مطلب فیصلہ جو طرفین ہوتا ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ طلاق ہونی چاہیے۔ تم نے تعلقات بھی نہیں قائم کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی اگر تم اس طرح کے کام کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں جو تمہارے دلوں میں آیا یعنی ارادہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اللہ تعالیٰ اس حساب سے تمہارا حساب لیں گے۔ اگر ارادہ کیا طلاق کا، پھر آگے طلاق کی بات شروع ہو گئی۔ تو آج ہم ایک یعنی جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھی یہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے یعنی پہلے بھی لوگ طلاق دے لینا اور پھر رجوع کرنا، طلاق دے دینا رجوع کرنا، طلاق دے دینا رجوع کر لینا، اور طلاق کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 ماہ تک، 3 طہر تک طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے چھپائے، یعنی 3 ماہ تک، اس لیے کہ 3 ماہ تک بات واضح ہو جائے۔ یہ 3 ماہ تک اس بندے کے گھر میں رہنا جو اپنا خامد ہے، ہو سکتا ہے اس میں یعنی معاملات درست ہونے کی یہ شکل پیدا ہو جائے۔ تو اب جب ہم 229 نمبر آیت پڑھیں گے تو اس میں طلاق کو مرتان گئے 2 مرتبہ طلاق دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا سوچ ہوتی ہے، اس کو بڑے آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں صرف خالی طلاق کی بات ہو، جب طلاق ہو جائے تو 3 طہر تک اس نے عورت نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، یہ 3 حیض تک روکے رکھنا ہے۔ یہ
اس لیے فرمایا کہ اس میں پتہ چل جائے کہ جو پہلا والا خاوند ہے اس سے اس کا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں. اگر وہ فوری طور پہ کہیں دوسری جگہ پہ شادی کرتی ہے جو خلط ملط ہو جائے گا، پھر اسی کا نطفہ ہوگا یا اسی جو پہلے والا خاوند ہوگا، اور اس میں یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نقصان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا، تم نے 3 طہر تک، 3 حیض تک، 3 مہینے تک تم نے شادی نہیں کرنی، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپانا ان کے لیے حق نہیں ہے. کیوں؟ کون نہیں چھپائیں گی؟ ان کننا یؤمننا، اگر وہ ایمان والی ہیں، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر. اگر ان عورتوں کو ایمان والی ہیں، مومن، اس سے اس کے ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا، وہ ایمان بھی رکھنے والی ہیں اور مجھے آخرت کو حساب بھی دینا ہے، تو وہ اپنے جو رحم میں جو چیز ہے ان 3 ماہ میں جو انتظار کریں گے وہ چھپائیں گی نہیں، وہ ظاہر کر دیں گی، بتائیں گی بھئی یہ اسی سے میرا بیٹا بیٹی پیدا ہونے والا ہے. اور وہ طلاق بھی اس کو آگے وہ بات آئے گی بھی یہ کب تک وہ انتظار کرنا ہے، پھر وہ بچے کا وضع حمل کی بات ہوتی ہے. اور آگے ساتھ فرمایا وہ 3 ماہ تک جب روکے رکھیں گی. آج تو ہمارے معاشرے میں طلاق دیا اور اسے گھر میں ٹیلی فون پہ طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ طلاق کر دیا جاتا ہے، بگا دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا نام لے کر اور بار بار اللہ کو گواہ بنانا. 5 دفعہ جب آیات ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر نگران ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہیں سن رہے ہیں. یہ ساری کی ساری اخلاقی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے بھی ہمیں بتایا کہ اپنی قسمیں ایسی نہ اٹھاؤ کہ ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، تم نیکی کرو، تم تقوی اختیار کرو، تم لوگوں کے درمیان صلح کرو. اس قسم کی نیکی کرنے کا، تقوی اختیار کرنے کی قسم میں فلاں سے سلام نہیں لینا، فلاں سے نیکی نہیں کرنی، فلاں سے میں نے اپنے تعلقات توڑ دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک اور 3 ماہ تک، 3 قروء تک. قروء وہ مدت ہوتی ہے جو خواتین کے لیے خاص ہوتی ہے. کون اس سے پائے گی؟ جو ایمان والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو، جن کو خوف ہے اللہ تعالیٰ کو، کل کو میں نے اس بات کا اللہ کے سامنے حساب دینا بھی ہے آخرت والے دن، اور ایمان لا رہے ہیں اللہ کے اوپر. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے جو خامد ہے ان کو زیادہ حق ہے بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لوٹا لیں. فی ذَلِكَ، اس لیے کہ ان ارادو اصلاحاً، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، اگر ان کے خامنوں کے دل میں رتی برابر ایمان کی ہے، ایمان والی ہے، اور اصلاح کی دل میں نیت ہے، بد نیت نہیں ہے. اگر بد نیت ہے تو اس کو لٹانے کے، ان کو واپس لٹانے کی نہیں ضرورت ہے. یعنی 3 ماہ تک وہ روکے رکھیں گی، اسی کے گھر میں رہیں گی، اس کے اوپر ہی اس کا کھانا پینا اور سارا کچھ اسی کے اوپر ہوگا، اسی گھر میں رہیں گی. اور وہ آدمی کو اس میں صلح کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، تو دل میں خیال ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، میں اللہ کے نام سے یہ رشتہ لیا تھا، اللہ کو نہ حاضر نہ، کتنے میں نے وعدے کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگران ہے. اور اس کے قوانین بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ یہ تم نے اگر یہ کام اگر کیا اور تم نے طلاق دے بھی دی، نہ بھی دی، اور تم نے زندہ بھی رہے، تو سارے کا سارا حساب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں. اور ساتھ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتا، تم نہیں جانتے جو تمہارے دلوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اگر تمہارا ارادہ ہے، خامدوں کا ارادہ ہے اصلاح کا، درستگی کا، گھر کو چلانے کا، تو پھر کیا کریں؟ ان کو واپس لوٹا سکتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا اتنا ہی حق ہے معروف طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کیونکہ آدمیوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان کے اوپر ایک درجہ ہے کہ وہ ان کو واپس لٹا لیں. جب وہ لٹائیں اپنے نیک نجتی سے تو وہ پھر انکار نہ کریں، وہ اسی طریقے سے یعنی واپس ہو جائیں، یعنی اسی کے نکاح میں واپس ہو جائیں.
اگر وہ اس کا اصلاح کا نیکی کا ارادہ ہو۔ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضیلت والے، بڑے ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر کسی کی دل میں کسی قسم کو ذلیل اور پریشان کرنے کا ذرا بھی ارادہ ہوا تو میں بڑی طاقت والا ہوں، میں تمہارا حساب ابھی تم کو میں نے ڈگل دی ہوئی ہے۔ جو میرے قوانین کو، جو میں نے جو تم کو ہم سمجھایا ہوا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اگر تم نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو میں حکمت والا بھی ہوں اور زبر طاقت والا بھی ہوں، میں تمہارا حساب لوں گا۔ اور جب وہ معاملہ نہیں چلتا تو اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور طلاق وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ 3 ماہ تک عورت اس کے گھر میں رہے گی، اور اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کی تو اس کو وہ نہیں چھپائیں گی، اور اگر وہ ایمان والی ہوئی تو وہ ایسا کرے گی لازماً، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ اور جو خاوند ہے ان کا دل میں صحیح ارادہ ہے، اصلاح کا ارادہ ہے، تو وہ واپس اس کو اپنے جو فیصلہ اس نے کیا اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کا بھی اسی طریقے سے حق ہے، کیونکہ خاوند کے اوپر اس کا کمانا، اس کے قوت کے لحاظ سے جہاد اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو مرد کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کی ذمہ داریاں ساری ہوتی ہیں، وہ ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ جو درجہ ہے وہ ذمہ داری نبھانے کا اس کے اوپر درجہ ہے، وہ اور کوئی درجہ نہیں اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ آگے اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم جو آیت پڑھیں گے اس میں یہ بہت زیادہ اگر ہم غور سے، اطمینان سے اور سوچ سمجھ کر اس کو پڑھیں گے تو جو 2 مرتبہ طلاق ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق والی انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء 3 حیض تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں حلال کہ وہ چھپائیں جو ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوندوں کے لیے زیادہ حق ہے کہ وہ ان کو واپس لے لیں، اپنے فیصلے کو واپس کر لیں اگر ان کے دل میں اصلاح کا ارادہ ہو، اس صحیح درست ان کے دل میں ارادہ ہو۔ اگر بدنیتی پر ہو تو اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے معروف طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور آدمیوں کے لیے ہے ایک درجہ، ان کے اوپر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔